صاحبان علم و فہم. کوئی ہے مسلمان ایسا جو کہتے ہیں کہ میں رسول اسلام کی حدیث صحیح نہیں آتی، لیکن وہ تخت خلافت پہ رہتا ہے. رسول اسلام کے خلافت کے تخت پہ رہتا ہے. کیا پوچھا حضرت رسول سے؟ ہمیں رضا پوچھ رہا ہے کہ میرے حضرت رسول مجھے رسول اللہ کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی. کیا پیغمبر نے فرمایا یا علی، یہ حدیث بالکل صحیح سند ہے، سب نے مانا اس کو. یا علی انتا قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. مولا نے پوچھا یہ بتا کہ تجھے یہ حدیث سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اکیلے علی اور اربوں خربوں جب سے کائنات بنی ہے پر آج تک کے لوگ سب کو علی جنت دیں گے اور جو جہنمی ہیں ان کو علی جہنم میں لے جائیں گے. یہ میرے فیصلے ہے کہ اکیلے علی اتنا سارا کام کیسے کریں گے. میں بڑا چلے ایک حدیث تیرے یہ سمجھ میں نہیں آتی، ایک حدیث میں پھر پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں بتانا کہ وہ تیرے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. پڑھیے بتا دے رسول کا پیغمبر نے فرمایا یا علی محبت تقوی والایمان، اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے اور تیری محبت ایمان بھی ہے. بغض و کفر والنفاق، اے علی تیری محبت تیری دشمنی کفر بھی ہے اور تیری دشمنی نفاق. یہ حدیث سنی ہے تو نے تو میں نے ہزار بات سنی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے تو علی کی دشمنی کفر ہے. اب تو جو کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جنت اور جہنم اکیلے علی کیسے بانٹیں گے، کیا سمجھ رہا ہے؟ بانٹیں گے بانٹیں گے کہا؟ بانٹیں گے نہیں، جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئی. رسول اسلام نے اس قول کے ذریعے جنت اور جہنم کو تقسیم کر دی. اب وہ کیسے کہ سمجھ میں اب بھی نہ آیا. یا علی حبوں کا تقوی والایمان، بغضوں کا کفر والنفاق، اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، تیری دشمنی کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. تو یہ بڑا جنت میں جائے گا کون کا؟ مومن. جہنم میں کون جائے گا؟ کافر. نہیں بات کر رہا. جنت میں کون جائے گا؟ کافر منافق ملحد. اور جنت میں کون جائے گا؟ مومن متقی. پیغمبر نے کہہ دیا یا علی حبوں کا تقوی والایمان، بغضوں کا کفر والنفاق، اے علی تیری محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، تیری دشمنی کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. تو فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ علی کا چاہنے والا مومن، علی کا دشمن منافق کافر. تو جو مومن ہے وہ جنت میں جائے گا اور جو منافق ہے وہ جہنم میں. اور مولا یہ کہہ کے باہر نکلے ہی تھے تو اپنے صحابی سے کہا کہ یہ جواب تو میرا اس کے لیے تھا، ورنہ روز قیامت ہوگا یہ کہ علی درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ مولا کا جواب ہے تصدیق کر لیجیے گا، جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں گے جہنم ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک. اے جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، اے جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. جو میرا ہے اسے چھیڑنا نہیں اور جو تیرا ہے اسے چھوڑنا نہیں. اب کیسے سمجھ میں نہیں آئی؟ سمجھ تو کیا ہے؟ سمجھ لیجیے. موسیٰ ہے اللہ کے نبی، پیچھے پیچھے لشکر فرعون، آگے آگے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی. ایک مقام وہ آ گیا کہ سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر. وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے کہنے لگے موسیٰ آج آپ نے ہمیں برباد کیا، جائے تو جائے گا، آگے جائے تو دریا اور پیچھے ہٹے تو فرعون مار ڈالے. کیا کریں؟ اللہ نے کہا کیا کروں؟ آج تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، جب موزے کے کول پہ تمہیں دیا گیا ہے، مارو دریا پر. دریا پہ مارا، راستہ بنا چلو. کہنے لگے اللہ کے نبی 12 قبیلے ہیں، 12 خاندان ہیں، ہم کیا کروں؟ پھر ایک راستے سے نہیں جائیں گے، پھر 12 بنائیے. کیا کروں پروردگار؟ پھر مارو، پھر ایسا مارا، 12 راستے میں چلو. کہنے لگے اب دیکھتے ہوئے جائیں گے. اب محبت دل میں آ گئی، اب ہم ایک دوسرے کو بغیر دیکھے ہوئے نہ جائیں گے. اب کیا کروں؟ اب پھر ایسا مارو، پھر جھروکے بنے. چلو
ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلو چلے ادھر موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریا سے پار ہوا، ادھر فرعون کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا۔ اللہ نے دریائے نیل کو وحی کر دی، سنو جو موسیٰ والا ہے اسے چھیڑنا نہیں، جو فرعون والا ہے اسے چھوڑنا۔ برابر پڑھیے گا متحد ہے آخری مسئلہ کہہ کے میں بات کر رہا ہوں۔ دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے آپ کے والا امام ہے، آپ کے والا امام ہے، آپ کے والا امام ہے، آپ کو بچائیں گے کیسے؟ ہم نے اپنے قرآن سے فیصلہ نہیں لیا، آج قرآن سے فیصلہ لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہمارا امام ہمیں بچائیں گے کیسے، ہمارے امام ہمیں بچائیں گے کیسے؟ جب ایک امام 12 قبیلوں کو پار لگا سکتا ہے تو جب 12 امام ایک قبیلے کو پار نہیں لگا سکتے؟ سلامات پڑھیے گا متحد ہے شرط ہے علی کی ولایت دل میں ہو، علی کی محبت دل میں ہو، اہل بیت کی محبت دل میں ہو، محمد والے محمد کی محبت دل میں۔ اور میں کیا کروں؟ یہ خالی میرا قول تو نہیں ہے، یہ تو امام مالک نے بھی فرمایا، امام شافعی نے فرمایا۔ امام شافعی کہتے ہیں میں مالک کہ جس نے نماز کے درمیان محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھی اس کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کا جملہ سن لیجیے، امام شافعی کہتے ہیں علی الحب والجنہ، علی الحب والجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، علی کی محبت سپر ہے، علی کی محبت نہ ہو تو بندہ منہ کے بل جا گرے، علی کی محبت نہ ہو تو بندے کے چہرے پر کفر و نفاق کے تیر برسنے لگے۔ علی الحب والجنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے بھی علی ہیں۔ ایک امام کا اور جملہ سن لیجیے، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، میں علی سے محبت رکھتا ہوں، لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں۔ اگر علی کی محبت دل میں رکھنا ہی رافضی ہونے کی دلیل ہے، بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی، بس پھر تو اللہ بھی رافضی ہو گیا، رسول بھی رافضی ہو گیا، جبریل بھی رافضی ہو گیا۔ سلامات پڑھیے گا متحد ہے۔ دین کامل نہیں ہوتا، نماز کو کامل کرنے کے لیے بھی علی کی محبت کی ضرورت ہے، عبادات کامل ہے اس وقت جب علی کی محبت کی ضرورت ہو۔ علی نہ ہوتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا کہ علی اللہ کی عبادت ہم جنت کے لیے کریں یا جہنم کے لیے کریں، جہنم کے خوف سے کریں۔ علی نے بتایا نہیں، نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا لالچ ہے، اللہ لائق عبادت ہے، لائق عبادت سمجھ میں۔ اس گھرانے نے ہمیں سے بتایا کہ اللہ کیا ہے، اب اللہ کا واجب ہے کہ اللہ بتائے کہ اہل بیت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے ذکر کو قیامت تک کے لیے آباد کر دیا، قیامت تک کے لیے اہل بیت کا ذکر آباد کر دیا، چاہے وہ مسائل کی شکل ہو چاہے وہ فضائل کی شکل۔ دروازہ فاطمہ کا دروازہ، رسول آتے ہیں دروازے پر سلام دیتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر ہمارا سلام۔ افسوس کہ جس دروازے پہ سرور کائنات سلام دیا ہے وہاں محمد آگ و لکڑیاں دیا ہے۔ یہ بات تم نے لکھا، بڑے بڑے ٹرائی کر لکھتے ہیں کہ دروازے پر آگ و لکڑیاں دیا ہے۔ ابھی تو گزری ہے تاریخ کچھ دن پہلے جب اس دروازے پہ آگ و لکڑیاں آئی ہیں، ابھی رسول دنیا سے رخصت ہوئے اسی دن گزرے کہ امت آگ و لکڑیاں دیا۔ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکال تو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے، ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے۔ فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی، آنے کے بعد کہا کیا وہ دروازے میں آگ لگا دو گے جس میں حسین رہتے ہیں، جس دروازے پہ رسول سلام کیا کرتے تھے، جس دروازے پہ جبرائیل وحی لے کے آتا تھا، اس دروازے کو تم آگ لگا۔ سب نے ایک زبان کو کہا
अगर अली को घर से बाहर न निकाले हम दरवाजे में आग लगा देंगे। फातिमा ने कहा नहीं, मैं अली को घर से बाहर नहीं डालेगा। अली कहती है कि सबके हाथ में मसाले थे, जलती हुई मसाले। उधर फातिमा पे आग लगा दी। दरवाजा खाली लकड़ी का न था, दरवाजे में लोहे की कीलें भी लगी थी, दरवाजे में लोहे की मीखें भी लगी थी और उम्मत पीछे से धकेल रही है और दरवाजे के पीछे रसूल की इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा। जलता हुआ दरवाजा उखड़ा, पहलू में सैयदा पर ये जलता हुआ दरवाजा गिरा। दरवाजे की मीख बीबी के शिकन मुबारक में बेबस हो गई और बीबी के शिकन मुबारक में बच्चा है। मोहसिन ने आवाज दी, फिजा मुझे पकड़ ले, मेरा बच्चा मारा गया। फिजा मुझे सहारा दे, मेरा बच्चा मारा गया। सारी कहती है फिजा आई, फिजा सैयदा को सहारा दिया और सहारा दिया, बीबी को हिलाया। बीबी की आंख खुली, सबसे पहला जुमला अबुल हसन कहा है, अली कहा, अली कहा है। बीबी अली के गले में रस्सी का फंदा डाल के दरबार लेके गए थे। फिजा मुझे सहारा दो, फिजा मुझे सहारा दो। फिजा ने सहारा दिया, सैयदा उठी, एक मरतबा काफल अबुल हसन, अरे अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं सर के बाल खोल दूंगी। तारीख कहती है बीबी का जुमला कहना था कि मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होना शुरू हो गई। इतनी बुलंद हुई दीवारें कि दरबार में हाकिम बैठा था, घबराया और कहने लगा अली को छोड़ दो वरना कयामत बर्पा हो जाएगी। मैं कहूँगा सैयदा बीबी आप एक इमाम को बचा तो लाई। अरे ज़ैनब के दिल से पूछो, 72 कदम के फासले से ज़ैनब देख रही है, मेरा बाजारा दिवा हो रहा है। तारीख कहती है कि बाद रसूल सैयदा 90 दिन जिंदा रही या 75 दिन जिंदा रही। तारीख कहते बीवी पे जुल्म सितम होने लगे। एक मरतबा आ गए लोग जमा होकर अबुल हसन के पास, अली फातिमा से कहिए या तो दिन में रोया करे या रात में रोया करे, जब ये बीवी रोती है ना तो हमारी रातों की नींद हराम होती है। आप फातिमा से कहिए या दिन में रोए या रात को रोए। एक मरतबा मौला कायनात ने एक कमरा बनवाया, एक हुजरा बनवाया, इसे बैतुल हुज्र कहते हैं। सैयदा बीवी आप वहां जाके अपने बाबा को रोया करे। तारीख कहती है बीवी रोज चिड़िया करती है। रोज एक दिन अस्मा से कहा, अस्मा देखो मैं वहां जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे तुम समझना कि फातिमा दुनिया में है। जब आवाज आना बंद हो जाए तो समझना कि फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। हाँ जब मेरे बच्चे आ जाए पहले उन्हें खाना खिला देना, बाद में मेरी खबर देना। तारीख कहती है अस्मा देखती रही, जब तक तस्बीह की आवाज आती रही, समझती रही फातिमा दुनिया में है। जब आवाज आना बंद हो गई समझ गई फातिमा रब्बे हकीकी ऊर्जा मिली। दोनों छोटे छोटे बच्चे आए, एक मतलब पूछा हमारी अम्मा कहाँ है, बच्चों पहले खाना खा लो। हुसैन ने अस्मा को गौर से देखा, अस्मा कैसी बातें करती हो, कभी हमने अपनी अम्मा के बगैर खाना खाया है, बताओ हमारी अम्मा कहाँ है। तो सुनने में आपकी अम्मा आराम कर रही है। दोनों बच्चे गए, जाके देखा अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई। नन्हे नन्हे अमानों को सरों से उतारा, मस्जिद में पहुंचे, बाबा से कहा बाबा अम्मा दुनिया से रुखसत हो गई। रावी कहता है 2 उंगलियों पे बाबे खैबर उठाने वाले अली अरे कमर पकड़ के उठे, एक जुमला का फातिमा अरे तुम्हारे बाद अली तन्हा हो गया, तुम्हारे बाद अली तन्हा हो गया। तारीख कहते अली घर के अंदर आए, अरे गुस्लू कफन दिया। तारीख ने लिखा अली गुस्लू कफन दे रहे हैं। एक बता गुस्लू कफन के बाद अली फारूक हुए, आओ बच्चों अपनी अम्मा का दीदार करो। सारे बच्चे आए, अपनी अम्मा का दीदार कर रहे हैं। 2 बच्चे हसन हुसैन, आओ मेरे बच्चों अरे तुम भी अपनी अम्मा का आखिर दीदार करो। मतलब हुसैन बोले बाबा अम्मा जब बुलाती थी हम जाते थे, जब तक अम्मा न बुलाएगी हुसैन नहीं जाएगा। तारीख कहती है हुसैन का एक कहना था, एक मतलब बंदे कपड़ टूटे तो हाथ और आमद हुए, आजा मेरे बच्चे हुसैन आजा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। हुसैन दौड़ के अम्मा से निपट गए, अम्मा आज आपने बुलाया हुसैन आ गया। जब करबला में हुसैन आपको बुलाए आप भी चली आइएगा। आवाज आई हुसैन तो करबला बाद में पहुंचेगा।
मुनाफिकीन से महफूज फरमा, तुम्हें औलाद औलाद साले अता फरमा, साहिबान औलाद की औलाद औलाद साले फरमा दे, मखलूक के कर्ज को बगाने हैस अता फरमा। इस मरहुमा के लिए मैं इस मुनाफिक के जो तन्हाई की कब्र खिलत कब्र दहशत कब्र से महफूज फरमा, बरदा को महशर की मंजिल आसान फरमा, जवारे आखिमा जवारे रहमत की जगह इनायत फरमा, जन्नत वाला मकाम अता फरमा, अजब इस्लाम को सर बुलंद फरमा, अजब कुफर इल्हाद को नबू फरमा, अहले फिलिस्तीन की हिफाजत फरमा, और ईरान की हिफाजत फरमा, मुस्लिमीन जहान की हिफाजत फरमा, अजब इस्लाम को सर बुलंद फरमा, अजब कुफर इल्हाद को फरमा, हमारे इमाम के ज़बूर में ताक़ीद फरमा, हम कुल के आवाज़ और अंसार में शुमार फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ।